السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارا پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ثنا گہوان اور آج پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے، لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے مظہر بلال صاحب، جبکہ ساتھ ہی ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے ہی ہمیں جوائن کریں گے فاروق حمید خان صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہوں گے امیر عباس صاحب، جبکہ کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے فہیم صدیقی صاحب۔ بہت شکریہ آپ تمام پینلسٹ کا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے بجلی کے حوالے سے۔ بجلی جس سے اس ٹائم اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے سے شہری سراپا احتجاج ہے۔ پورے ملک میں مظاہرے پھوٹ چکے ہیں، لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور یہی نہیں اب یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ خدشہ ظاہر کیا جائے کہ ملک کے طول و عرض میں اس ظالمانہ اضافے سے پرتشدد مظاہرے نہ پھوٹ جائیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، جبکہ صورتحال یہاں تک سنگین ہو چکی ہے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان کو اب نوٹس لینا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا، نہ صرف نوٹس لیا بلکہ متعلقہ حکام سے بجلی سستی کرنے کے لیے تجاویز بھی مانگ لی ہیں۔ بجلی کے حالیہ بلز نے لوگوں کی رہی صحیح عزت نفس کا جنازہ نکال دیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ کہیں سے ہمیں خبر آتی ہے کہ کسی نے اپنا زیور بیچا اور بجلی کا بل ادا کیا، بلکہ جو لوگ ہیں، غریب عوام ہیں، وہ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا اس ٹائم چھین کر بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کی کہیں سنوائی نہیں ہے۔ بے شمار ویڈیوز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو رہی ہیں، دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ گھروں سے نکل کر احتجاج کر رہے ہیں اور بجلی کا بل جلا رہے ہیں۔ صورتحال اب یہی ہے کہ عوام میں بڑھتے غم و غصے کی وجہ پر اگر ہم دیکھیں اور گہری نظر ڈالیں تو نہ صرف ٹیکسز میں ایک کے بعد ایک اضافہ، ڈالر کی بلند پرواز جو کہ بے قابو ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب خبروں میں ہم یہ سنیں کہ لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ خودکشیوں کی طرف اس وقت صورتحال جا رہی ہے۔ افسوسناک خبریں ہیں جو کہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پر، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ سبسڈیز غریب کے لیے تو کہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کے خون پسینے سے جو نچوڑ کر ان کا خون پسینہ اس ٹیکس جو ان سے لیے جاتے ہیں، ان پر ہماری اشرافیہ مفت کی بجلی یوز کر رہی ہے، پیٹرول ان کے لیے مفت ہے، اور دیگر اشیائیوں میں بھی ان کی طویل فہرست ہے جس میں وہ انجوائے کرتے دکھائی دے رہے ہیں، مصروف ہیں، اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ سیاستدانوں کی بات کر لی جائے تو سیاستدان جو ایک پی ٹی آئی کا خاص طبقہ ہے وہ پی ایم ایل این کو اس کا قصوروار ٹھہراتا ہے، جبکہ پی ایم ایل این کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی والوں کو وہ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ سوال اس سے جڑا ہمارا یہی ہے جو ہم اپنے ماہرین کے سامنے رکھیں گے کہ وہ آخر کسے قصوروار سمجھتے ہیں؟ بجلی کی بڑھتی قیمتوں میں ذمہ دار کون ہے؟ مظہر صاحب۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ابتدائیے میں بجلی کے حوالے سے ایک بڑا بیانیہ پیش کیا ہے، بجلی واقعتاً بجلی بن کر لوگوں پر گر رہی ہے، اور جو ڈالر کی بات ہے جہاں تک اور حالات کی بات ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہم کس پہ ذمہ داری ڈالیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، انہوں نے 9 مہینے لیٹ کیا آئی ایم ایف سے معاہدہ؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ انہوں نے عوام دشمن پالیسیاں ترتیب دیں؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جب وہ آئے تھے تو 176 روپے کا ڈالر تھا، اور جب وہ گئے تو 300 سے اوپر باتیں کر رہا تھا ڈالر؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ جب وہ تشریف لائے تھے تو پیٹرول 150 روپے کا لیٹر تھا، اور جب وہ گئے تو 250 پہ باتیں ہو رہی تھیں؟ تو پھر ذمہ دار تو وہی ہے جس نے مہنگائی کی ہے، اور مہنگائی کر کے وہ اپنی اڑانیں بھر کے اپنے اصل وطن لندن جا چکے ہیں۔ مظہر صاحب، لیکن پی ڈی ایم یہی بار بار کلیم کرتی رہی ہے اپنے 16 ماہ کے جو ٹینیور میں کہ ہمیں جو مشکل فیصلے لینے پڑے اس کی وجہ پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی چیئرمین تھے۔ دیکھیے وہ ظاہر ہے جہاں ایک شخص نے بولنا ہے وہاں 16 پارٹیاں بولیں گی تو 16 لوگوں کی آواز زیادہ گونجے گی، مگر وہ 16 لوگ یہ نہیں سوچتے کہ پچھلے 40-50 سال کی حکومتوں جو ہیں، ان حکومتوں میں وہی لوگ حکمران رہے جو یہ سارا کچھ بیان کرتے ہیں، جو کسی اور پہ الزام لگاتے ہیں۔ کیا یہ درست نہیں کہ 85 میں ڈالر 12 سے 14 روپے کا تھا، تو پھر یہ کیسے بڑھا؟ کیا یہ درست نہیں کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز کس نے کیے تھے؟ کیا یہ درست نہیں کہ جو قرض اتارو ملک سنوارو کا پیسہ تھا وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا؟ کیا یہ درست نہیں کہ 90 کے بعد منی لانڈرنگ شروع ہوئی ہے، اور منی لانڈرنگ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ ایک پارٹی کے چہیتے وزیر خزانہ رہے اور بار بار وزیر خزانہ بنتے رہے، انہیں ماہر تصور کیا جاتا رہا؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ پاکستانی سیاستدانوں نے 1990 کے بعد ان کی بیرونی جائیدادیں بے نقاب ہوئیں، انہوں نے جائیدادیں بنائیں، کہ وہ پہلے کیوں جائیدادیں نہ بنا سکے؟
1960 میں کیوں نہ بنا سکے, 1990 کے بعد ہی کیوں نہ بنائیں. اس کا مطلب ہے کہ لوٹ مار کا پیسہ کہیں نہ کہیں منی لانڈرنگ ہو کے گیا اور وہ جائیدادیں بنی. اب جو بجلی کے بل آ رہے ہیں, دیکھیے بجلی کے بل تو لوگوں کی تنخواہوں سے زیادہ آ رہے ہیں. ایسے لوگ بیچارے خودکشیاں نہ کریں تو کیا کریں. اب یہ جو نگران حکومت ہے یہ بھی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے. مجھے ایک بڑے پیمانے پر تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ کہیں خانہ جنگی کی کیفیت نہ ہو جائے. اس لیے کہ یہ جو سست روی ہے, یہ جو نگران وزیر اعظم ہے اور ان کی نگران کابینہ حکومت ہے, آپ کو لگتا رہا ہے کہیں نہ کہیں سے ایکٹیو ہوئی دکھائی دے رہی ہے, نوٹسز تو لیے جا رہے ہیں, 48 گھنٹے کا تو ٹائم تھا لیکن فلاں اب کر کافی دیا, 24 گھنٹے کمیٹی گزر گئے. بن گئی. یہ تو سنا ہم ایک عرصے سے سن رہے ہیں, اور ایسا ہی ہوتا ہے معاملات کو ٹالنے کے لیے. کیا انہوں نے وہ چوری بند کر دی ہے جو لوگ بجلی چوری کرتے ہیں, جس کا بل ثنا کیوان کو یا امیر عباس کو یا فاروق حمید صاحب کو یا مجھے یا فہیم صدیقی کو دینا پڑتا ہے؟ جی کیا وہ لائن لاسز سے غائب ہو گئے؟ بالکل, وفاق سے کیا تو وہ جو سنبھالا نہیں وابدہ جا کے رہا. اب آپ ملازمین 13 ارب کی بجلی صوبوں میں کھا پی جاتے ہیں کی طرف مفت دیکھ میں؟ رہے ہیں کہ شاید صوبے اس کو کنٹرول کر سکیں. امیر عباس, آپ کی جانب آتی ہوں, آپ کو صورتحال کیا لگتی ہے؟ کشیدہ صورتحال تو ہو جائے گی آنے والے وقت میں جب ایک پارٹی دوسری پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے, اور بلیم گیم اس ٹائم سٹارٹ ہے, لیکن عوام کا کوئی سوچ نہیں رہا. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں ثنا, پچھلے 40-50 سال میں اگر آپ نے ہائیڈل کے منصوبے نہیں لگائے تو اس کا قصوروار کون ہوگا؟ کیا پیپلز پارٹی کو بری ذمہ کیا جا سکتا ہے 1988 سے لے کے 2023 تک پاور میں رہی بار بار؟ کیا مسلم لیگ نون کو بری ذمہ کیا جا سکتا ہے جو 1981 میں نواز شریف سسٹم میں آئے تھے؟ 1981 میں جی 1985 میں شہباز شریف پاکستان کی پالیٹکس میں آ گیا. 1988 میں پہلی دفعہ شہباز شریف پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے تھے. تو جو 1981 سے لے کے آج تک سسٹم کا حصہ ہے, کیا ان سے سوال نہیں ہو سکے گا؟ اسی پی ڈی ایم کا حصہ ایم کیو ایم تھی, کیا ایم کیو ایم جواب دینی ہوگی؟ کیا عوامی نیشنل پارٹی جواب دینی ہوگی جنہوں نے 16 ماہ حکومت کی؟ اگر ہم یہ اصول بنا لیں کہ جو پی ڈی ایم کا اصول تھا کہ ہم سے ہمارے دور میں جو بھی برا ہو رہا ہے اس کا جواب ہم سے نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ اس کا جواب پی ٹی آئی کی 3.25 سال کی حکومت سے مانگنا چاہیے. اگر اس کو اصول بنا لیا جائے تو پھر آج نگران حکومت کے دور میں بھی تو یہ اصول لاگو ہونا چاہیے نا. پھر آج نگران حکومت سے بھی سوال نہیں کرنا چاہیے, سوال 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت سے کرنا چاہیے. کوئی ایک اصول بنانا پڑے گا نا آپ کو کہ رسپانسبلٹی کس پر فکس کرنی ہے. یہ تو نہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اقتدار میں ہو تو بھی وہ بری ذمہ, وہ اپوزیشن میں ہو تو بھی وہ بری ذمہ, وہ 40-50 سال پاکستان کے سسٹم کے کل پرزے بن کے رہے تو بھی وہ بری ذمہ. یہ کوئی اصول تو نہیں ہے نا. اصول تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف دی ڈے ہوگی وہ جواب دہ ہوگی. جس نے جتنا حصہ اقتدار میں گزارا اس کو اتنے حصے کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے اگر مہنگے دیکھیں 1.5 سے 2 روپے یونٹ ہے ہائیڈل, اگر آپ ہائیڈل سے بجلی پیدا کریں تو وہ 1.5 سے 2 روپے فی یونٹ آپ قوم کو بیچ سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں بنائے. آپ نے مہنگے منصوبے لگائے وہ 20-25 روپے 30 فی یونٹ کے حساب سے. تو جنہوں نے یہ منصوبے لگائے شارٹ ٹرم پالیسیز کی وجہ سے, کیونکہ پالیسیز بنتی تھی ایڈہاکزم, ڈنگ ٹپاؤ, 5 سال کے بعد اقتدار میں کیسے آنا ہے, 5 سال کے بعد اقتدار میں کیسے آنا ہے. تو جو پالیسیز 5-5 سال کے لیے بنائی گئی اس کا نتیجہ آج قوم یہ بھگت رہی ہے کہ آپ کو کیپیسٹی چارجز بھی ادا کرنے پڑ رہے ہیں, آپ کو مہنگا فیول خریدنا پڑ رہا ہے ان بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے, اور ہائیڈل کے منصوبے آپ کے پاس ہے نہیں, کوئی ڈیم آپ بڑا نہیں بنا سکے پچھلے 40-50 سال کے اندر. تو جو سسٹم میں رہے ہیں 40-50 سال میں وہی جواب دیں گے نا. اچھا اس میں آپ شامل کر لیں پرویز مشرف کا دور بھی شامل ہے, بہرحال اس میں پھر آپ شامل کر لیں, اگر آپ پی ٹی آئی کا شامل کرنا چاہتے ہیں 3.25 سال وہ بھی شامل کر سکتے ہیں, لیکن وہ تو یہ آج کی بات تھی نا. کم از کم نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو نہیں پی ٹی آئی پر الزام دے سکتی. ٹھیک ہو گیا. ہاں اگر پی ٹی آئی کی 80s سے 90s میں پاور میں آ رہی ہوتی تو پھر یہ تینوں برابر کے جواب دے تھے. صحیح ہے. تو ان سے تو فاروق صاحب ایسی صورتحال کیوں ہے کہ معاشی پسماندگی کی اصل جڑ, اصل وجہ تک ہم پہنچ ہی نہیں پائے, اور ابھی تک ہم دوسری حکومتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے اور آگے چل پڑتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے تو میں کیونکہ آج میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں ٹیلنٹ ٹی وی کے اس شو میں, تو میں آپ کو اور تمام ایڈمنسٹریشن کو, پورے چینل کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں. بہت شکریہ سر. میں پچھلے 1.5 سال پہلے آیا تھا جب یہ چینل اپنی فارمیٹیو سٹیج پہ تھا, تو آج مجھے سارا بھی سسٹم دیکھ کے جس طرح آپ ویل اسٹیبلشڈ ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارک ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بلیم کریں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب جنرل مشرف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو
تو ہم نے یہ کوئی ایسی چیز سنی تھی کہ سرکولر ڈیٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, گردشی قرضہ جس کو کہا جاتا ہے جی. اور جب وہ گئے تھے تو 38 ارب ڈالر ٹوٹل ہمارا بیرونی قرضہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حکومتیں پی ڈی ایم کی اور خاص کر پچھلی جو پی ٹی آئی گورنمنٹ, میں سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو آئی پی پیز ہیں, انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز, ان کے جو کانٹریکٹس ہیں جس میں خوفناک کلوزز تھے, کیپیسٹی والی جو بھی امیر عباس بھائی نے بھی بات کی کہ جناب وہ ہم ان سے بجلی لیں یا نہ لیں, ہم نے ہر حالت میں ان کو اتنے پتہ نہیں کتنے ملینز آف ڈالر جو ہیں ہم نے دینے ہی دینے کیپیسٹی چارجز ڈالرز میں, اور اس پہ بڑا شور بھی اٹھا 3-4 سال میں, لیکن کسی حکومت نے کوئی اس پہ اپنا کوئی قانون نہیں بنایا. یا میں دیکھیں نا, اگر ہم ریکارڈک پہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے گئے تھے, ہم کارکے پاور پلانٹ میں گئے انٹرنیشنل رینٹل پاور پلانٹ میں, اور دونوں کیسز ہم نے جیتے آتے انٹرنیشنل لیول. میں سمجھتا ہوں یہ ریاست پاکستان, یہ ہمارے جتنی پیچھے گورنمنٹ ہے, ان کی نااہلی, ان کی کمزوری ہے. انہوں نے کیوں نہیں ذکر, شور ڈالتے تھے, بات ہوتی تھی, لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا کہ جناب ان کانٹریکٹس کو امینڈ کیا جائے اور وہ ڈسٹرکٹیو خوفناک کلوزز جس کی وجہ سے آج ہم سفر کر رہے ہیں ان کو ریموو کیا جائے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم ہے کہ ہماری جو بھی اگلی گورنمنٹ آتی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ یا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے کارکے اور ریکارڈنگ کے اوپر اتنا بڑی کامیابی حاصل کی, تو اس معاملات کو دیکھنا چاہیے. ایک تو یہ, دوسرا بات یہ ہے کہ دیکھیں جو آئی ایم ایف کا پریشر ہے, انہوں نے کہا جی آپ نے اس دسمبر تک 4400 ارب کے آپ نے ٹیکسز ایف بی آر آپ نے وصول کرنے. ایک تو وہ ہم پہ پریشر ہے. دوسرا پریشر کیا ہے کہ وہ یہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ قیمت بڑھانے پہ وہ زور نہیں دے رہے, وہ کہہ رہے ہیں اپنے ٹیکسز جو ہے آپ بڑھائیں. ہمارا جو گردشی قرضہ میں واپس آ رہا ہوں وہ تقریباً 2000 ارب روپیہ جو ہم نے دینا ہے اس سال, اور یہ پاور مافیا پاکستان میں, پاور سیکٹر کا مافیا, یہ سب لوگ ملے آپس میں, جن کے یہ پاور پروڈیوسرز ہیں, پھر ان کی کولیجن ہوتی ہے, ملی بھگت ہوتی ہے, جو اندر کے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آفیشل, اور یہ پھر ہم سے پیسہ لیا جاتا ہے ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر کتنے گھپلے بھی ہوتے ہیں اور میگا کرپشن بھی ہوتی ہے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ غلطیاں کریں کوئی اور, میں تمام گورنمنٹس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں, انکلوڈنگ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ پچھلے 3.5 سال کے. اور جو کلہاڑا جب گرتا ہے تو کس پہ, غریب عوام پہ, تھرو دی بلز. اب ایک چیز میں بات بتا دوں کہ پچھلے سال بھی تھوڑا ہنگامہ ہوا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. اگر آپ کو یاد ہے اگست ستمبر میں انہوں نے حل نکالا تھا کہ جی ان کی انسٹالمنٹس کر دیں تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہو جائے گا. تو واقعی جب ویدر چینج ہو گیا اگست ستمبر کا اور ٹھنڈا موسم آ گیا تو پھر بل ویسے ہی کم ہو گئے اور وہ انسٹالمنٹ تھی, تو معاملہ جو ہے وہ اپنا رفع دفع ہو گیا. اس مرتبہ وہی صورتحال لیکن زیادہ سختی کے ساتھ یہ جو ہے یہ چیز سامنے آئی ہے. اور میں نے کبھی ابھی ایسے پہلے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے عوام نے یہ بجلی کے بلوں کے اوپر یہ اس قسم کی ایک کوئی تحریک ٹائپ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہوگی. عوام پریشان ہے. فہیم, عوام ٹھیک ہے, فاروق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. فہیم آپ کی طرف آؤں گی. صورتحال اب گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. جو بجلی کمپنی کے افسران ہیں وہی ایک جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق سالانہ 13 ارب روپے کی مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں, اور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ابھی صرف سوچ ہی رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو آپ کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ میں ذمہ دار تو اس ملک کے عوام کو سمجھتا ہوں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں اور یہ سب ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں. جو سچویشن ہے, جو ابھی آپ فیگرز کی بات کر رہی ہیں, 1,79,000 یہ سرکاری ملازمین ہیں جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. جی, ان کے جو یونٹس کی تعداد بنتی ہے سالانہ وہ 43 کروڑ بنتی ہے جو مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. جی, یہ اس ملک کی اشرافیہ, یہ تو چلے ہو گئے سرکاری ملازمین, جو اس ملک کی اشرافیہ ہے جس میں بہت سے اور نام آتے ہیں, وہ جو بجلی استعمال کرتے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. جی, سنا آپ نے کبھی کیپیسٹی پیمنٹ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا. یہ کیپیسٹی پیمنٹ بھی عوام کو ہی دینی پڑتی ہے, جس کا بھی تھوڑی دیر پہلے فاروق صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, میرے خیال ہے مجھ سے اس سے پہلے کچھ اور دوستوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ جو ہم بجلی گھروں سے بجلی خریدتے ہیں, یہ بجلی اگر عوام تک نہیں بھی پہنچ رہی تو بھی آپ کو اس کی بجلی کی پیمنٹ کرنی ہے, اور یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو گورنمنٹ کو کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ مختلف بجلی جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں یہ عوام سے لے رہی ہوتی ہیں. اب گردشی قرضے کو تو چھوڑ دیجئے, وہ تو ایک بہت ہی بڑا ٹاپک بن چکا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہم
جو ہم نے پرویز مشرف دور میں جو یہ ہم نے بجلی گھروں سے معاہدے کیے تھے، اس وقت یہ معاہدے تھے کہ جناب بجلی پیدا کرو گے تو ہم آپ کو پیمنٹ کر دیا کریں گے، آپ کی بجلی بے شک عوام تک پہنچے نہیں پہنچے، عوام تک پہنچ کیوں نہیں پا رہی، اس کے اوپر آپ نے کتنا کام کیا؟ اس وقت آپ کا جو پورا بجلی کا ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ صرف 18,000 سے 19,000 میگا واٹ بجلی کا لوڈ برداشت کر سکتا ہے، جس میں سے 30% جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے۔ اب وہ جب 30% نکال دیں تو عوام تک پہنچتی ہے ٹوٹل 14,000 میگا واٹ بجلی۔ اب 14,000 میگا واٹ بجلی آپ کو بجلی ملے نہیں ملے، آپ نے جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہی کرنی ہے۔ تو عوام تو بالکل اس وقت جو ہے آپ مختلف ٹیکسز کی باتیں چھوڑ دیں، میں تو کہتا ہوں صرف کیپیسٹی پیمنٹ، یہ کس بات کی عوام دے رہے ہیں؟ میں کیوں دے رہا ہوں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیسے؟ بھائی میں نے تو نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ بجلی جو ہے پوری بنا کے اپنے گھر میں رکھیں اور میرے گھر تک نہ پہنچائیں، میں پھر بھی آپ کو پیسے دوں گا۔ اچھا چلیں، پرویز مشرف نے یہ کر لیا تھا، پرویز مشرف کے بعد کتنی گورنمنٹس آ گئیں، کیوں نہیں آپ نے اس کے اوپر نظر ثانی کی؟ پھر سب سے بڑا پوائنٹ کہ جناب اگر آپ کچھ نہیں کر سکے نظر ثانی، کم از کم اتنا تو کر لیتے کہ ڈالر کے ریٹ اوپر جا رہے ہیں، آپ ان سے کہتے کہ جی ہم آپ کو آئندہ پیمنٹ جو ڈالر میں نہیں کریں گے، پاکستانی روپے میں کریں گے، کہیں تو عوام کو ریلیف دیتے۔ یہاں تو صورتحال عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں، ٹیکسز پہ ٹیکسز، ٹیکسز پہ ٹیکسز آپ لیے چلے جا رہے ہیں۔ فہیم ریلیف دے رہے ہیں نگراں وزیر اعظم صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بجلی کا کم کر دیں، میرے کمرے کا اے سی بھی چاہیں تو بند کر دیں۔ سنا یہ 90s میں ہوئے تھے معاہدے، دیکھیں شرف دور میں دیکھیں بات سنیں، یہ جو معاملہ ہے نا کہ یہ تو بالکل وہی والی بات ہو گئی جو ہمارے ایک اور وزیر اعظم صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا میں وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دوں گا، وہ یونیورسٹی بھی نہیں بنی آج تک، تو میں یہ کیسے یقین کر لوں کہ جناب وہاں کا خرچہ کم ہو جائے؟ خرچہ کم کر دیں، چلیں ایک لمحے کے لیے میں کہتا ہوں کر دیں۔ صادق سنجرانی صاحب کی وہ ویڈیو یاد ہے جو انہوں نے آخری پارلیمنٹیرینز کو ڈنر دیا تھا، لان میں انہوں نے اپنے گھر میں وہ فنکشن رکھا تھا اور اشرافیہ ساری وہاں پر جمع تھی، اس لان میں چلرز چل رہے تھے، کس نے دینا تھا پیمنٹ؟ نہیں کرنی تھی نا انہوں نے کوئی پیمنٹ بجلی کی، اس لیے وہ بڑے مزے سے وہ چلرز چلا رہے تھے۔ یہ ہے ہماری اشرافیہ کا مائنڈ سیٹ کہ انہوں نے کچھ نہیں پے کرنا۔ کاکڑ صاحب کا بھی یہی ہے، میرے وزیر اعظم کی وہ کر دو، ارے بھائی اپنے گھر میں کرو نا پہلے جا کے۔ ایوان صدر میں جو آپ نے جاؤ صرف ایک شخص کے لیے وہ پورا محل ہے، اس کی جو ہے اس کے 70 کمروں میں جو وہاں پہ ایسیز چلتے ہیں وہ نکال کے باہر کرو نا۔ عوام کو تو اس وقت ریلیف ملے گا جب آپ ان سے کہیں گے کہ جی آپ کے بل میں جتنی آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں آپ کو صرف وہ دینے، نو ٹیکس۔ جس دن آپ نے یہ کر دیا نا نو ٹیکس، اس دن عوام کہیں گے ہاں جی ہمیں کوئی ریلیف مل گیا۔ اور کاکڑ صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کی نگرانی پہ سوال ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، کر جائیے پلیز، کر جائیے۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، سولر سسٹم بھی بڑا اس ٹائم درد سر بن گیا ہے نگراں گورنمنٹ کے لیے، اب یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے نکلنا ہے، کس مصیبت میں پھنسنا ہے، اس سے کیسے نکلیں گے؟ اچھا ایک تو میں ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جو آئی پی پیز کا ذکر ہوا، آئی پی پیز جو ہیں یہ 90s میں ہوئے تھے، یہ پرویز مشرف سے پہلے معاہدے سائن ہوئے تھے اور یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے کیے تھے، اور بدقسمتی سے یہ ڈالرز میں پیمنٹ شیڈول طے ہوئے، اور پھر یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے بڑے بڑے سیاسی خاندان ان کمپنیوں کا حصہ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، سب کو پتہ ہے کون کون خاندان حصہ ہیں اور کس طرح اس ملک کو لوٹا جاتا رہا۔ پھر آپ آ جائیے امیر عباس صاحب نے ہائیڈل کی بات کی، دیکھیے پچھلی گورنمنٹ جس کو ابھی یونیورسٹی کا تانا دیا گیا، اس کے بعد کپڑے بیچنے والے بھی آئے تھے کہ میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا فہیم صاحب نے یہ بات کی تھی جی، اور آٹا دوں گا قوم کو۔ خیر آٹے میں تو 18 ارب کی کرپشن ہو گئی، وہ شاید خقان عباسی کے بقول۔ اب یہ گزارش ہے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اس نے 10 ڈیم شروع کیے تھے، اب وہ 10 ڈیم جو ہیں وہ کوئی 2027 میں بننا ہے، کسی نے کمپلیٹ 2026 میں ہونا ہے۔ ڈیم یہ تو نہیں کہ آنکھیں بند کرو تو ڈیم بن جائے، تو میرا خیال ہے اگر وہ 10 ڈیم بن گئے تو ہمارا بہت سا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں جو نگران حکومت ہے، جو سوال آپ کا ہے، ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ایک تو یہ جو ایگریمنٹس کیے گئے ہیں آئی پی پی سے، ان کو ہمیں ختم کرنا چاہیے کسی طور پہ، یا پھر ہمیں ان کو روپوں میں لے کے آنا چاہیے۔ دوسرا، ہمیں چائنا ماڈل کی طرف جانا چاہیے، ہمیں چائنا سے میٹر منگوانے چاہیے کہ آپ اپنا جتنا آپ کا سلوشن کی طرف آنا چاہیے نا، کارڈ ڈالیں، استعمال کریں، وجہ جڑ ہی ہم بیماری جو معاشی ہے اس کی طرف ہی نہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے، تو پھر اس کے سلوشن کی طرف آگے جایا جائے۔ خیر ابھی مجھے بریک کی طرف آگے جانا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم بات کریں گے نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں یا نہیں۔ بریک سے واپس آنے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक नाजरीन। आगे बढ़ेंगे, बताएं आपको कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए बैरूनी दबाव जो है वो बढ़ा है। ऐसी सूरत हाल है जो कि नवाज़ शरीफ ने अब ये कंफर्म किया जा रहा है नून लीग की जानिब से भी कि नवाज़ शरीफ अक्टूबर में वतन वापस आ रहे हैं। तो क्या हम इसे कंफर्म समझें? ये सवाल सबसे पहले मैं फ़ारूक हमीद साहब आप ही के सामने लेकर आऊँगी। आपको क्या लगता है, कंफर्म समझा जाए इसको? देखिए, पहली बात आपने जो वेस्टर्न दबाव की बात की थी, फॉरेन प्रेशर हम पे इलेक्शन के लिए, तो वो मैंने भी आज वो रिपोर्ट पढ़ी है जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बाकायदा हमें कहा है कि जनाब आप उन्होंने थोड़ा मार्जिन दिया है कि डिलिमिटेशन की वजह से जो थोड़ा मामला लेट हो सकता है टेक्निकली, तो उसके अलावा उन्होंने कहा जी हम इसको आगे नहीं जाने देंगे। और अब फरवरी की डेट जो है, मुख्तलिफ डेट्स जो हैं वो कोट हो रही हैं। बहरहाल होता क्या है, वी स्टिल हैव टू सी। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग और डेवलपमेंट ये भी हुई है कि जनाब वो शायद एक पीपीपी के भी एक सीनियर वजीर ने भी इसकी तायद की कि शायद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो नवंबर दिसंबर के कोई डेट शायद वो भी कोई ऐलान कर दें। तो लिहाजा अभी वो सिचुएशन फ्लूइड है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि गालिबन जिस तेज़ी से अब अपना इलेक्शन कमीशन ने भी तैयारी शुरू कर दी है, गालिबन शायद फरवरी तक ये मामला हो जाए। क्योंकि याद रखें आगे तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जुमला मेरा सुन लें, मार्च में सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उससे पहले अगर इलेक्शन टाइम पे होने सेनेट में तो आपका इलेक्टोरल कॉलेज, ये जो प्रोविंशियल असेंबली दे हैव टू बी मतलब इन पोजीशन। नवाज शरीफ साहब आने के बारे में देखिए, हम तो जनवरी फरवरी से सुन रहे हैं, बल्कि पिछले साल के एंड से उनके जो वज़रा हैं, उनके बड़े क्लोज जो लोग हैं कि बस जनाब वो आए चंद हफ्तों में आने वाले हैं, 15 फरवरी ये वो सारी डेट, और अब लेटेस्ट वही है कि मिडल ऑफ अक्टूबर। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारे मोहतरम खुर्शीद शाह साहब अपना पीपल्स पार्टी के, वो 2 दिन से मैंने उनकी ये क्लिप्स देखे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरा नहीं ख्याल है कि वो आ सकेंगे या वो आएंगे बिकॉज ही इज़ नॉट वेल, और वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक बात है कि जब उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे, उनके भाई छोटे भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे 16 महीने, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उस दौरान वो आ जाएंगे, लेकिन परहैप्स क्योंकि उनका वो लीगल मामला हैं, अभी केसेस क्लोज होने हैं, तो वो भी अब देखते हैं कि उन किस करवट बैठता है। तो वी हैव टू वेट एंड सी। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि इलेक्शन की डेट जो है वो कब और उसकी अनाउंसमेंट क्या होती। ठीक है फ़हीम, आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ वतन वापस लौटेंगे, उनकी इसी तरह से इस्तकबाल उनका किया जाएगा जिस तरह से एक्सपेक्टेड है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगा जो पिछले ब्रेक से पहले से मुतालिक है। मज़हर बरलाह साहब कह रहे थे कि IPP से जो मुआहदे हुए थे और जो डैम्स बनने हैं, वो डैम्स जो हैं वो बहुत आगे जाके बनेंगे जो PTI ने बनाए थे। हमें डैम्स की ज़रूरत नहीं है फौरी तौर पर। अच्छा। हम 35,000 बिजली बनाएं, 45,000 मेगावाट बिजली बनाएं। हमें तकसीमकार कंपनीज़ के बेहतरीन ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत है जिससे बिजली जो बने वो लोगों के घरों तक पहुँचे। ये तो हो गया वो कमिट। अब आपका है कि नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे नहीं आएंगे। भाई वो एक शेर है ना, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। तो यहाँ तो आप हमारा नवाज शरीफ से मुताल्लिक रोज सवाल करके दम निकाल रही होती हैं वो आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब अगर आ भी गए तो आवाम को क्या रिलीफ मिल जाएगा उनके आने से? वो कह रहे हैं महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, वो होगा जो पहले नहीं हुआ। बेरोजगारी खत्म करेंगे। बेरोजगारी तो देखें खुद ब खुद खत्म होती चली जा रही है। लोग जो है वो मुल्क से बाहर जा जाके जो है वो रोजगार कमा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे हैं मुल्क से बाहर, और वज़ीर आज़म साहब कहते हैं तो क्या हुआ, तो बेरोजगारी तो वैसे खत्म हो जाएगी। आवाम को क्या बिजली की उसमें कोई रिलीफ दे सकते हैं नवाज शरीफ साहब आने से पहले? वो वहां से कोई अनाउंस कर सकते हैं, ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि जनाब बस ये मैं करने जा रहा हूँ, इसके नतीजे में जो है मुल्क में बिजली का बहरान और लोगों के घरों में बिजली भी 24 घंटे आएगी और बिल भी जो है वो बस जो वो यूज करेंगे उसी के मुताबिक आएगा। फ़हीम साहब, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि मेरे आते ही बेरोजगारी खत्म होगी, जो महंगाई है मैं उसे खत्म करने के लिए जल्द आ रहा हूँ, ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट आ चुका। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि लेकिन उसके लिए हमें उन्हें चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, हमें थोड़ी सी कॉस्ट उसकी पे करनी पड़ेगी, चौथी दफा वजीर आजम बनाना पड़ेगा। जी अगर वो उन्हें हमने बनाना पड़ेगा, वो तो ज़ाहिर सोच के शायद वो तो उनके जहन में तो ये है, जो कुछ दिन पहले तक तो उनके जहन में ये था कि इलेक्शन भी हो जाए, मैं उसके बाद आऊं, अच्छा, एयरपोर्ट पे उतरूं और वहां से सीधा PM हाउस जाऊं। उनके जहन में उस वक्त तक तो शायद ये था। लेकिन मुझे एक बात कहने दीजिए, मुझे कुछ दिन पहले की एक वीडियो जो है वो याद आती है, जब मरियम नवाज साहबा एक जलसे में जो बिल लहरा कर कह रही थी कि जब कोई तुमसे वोट मांगने आए ना तो उसे ये बिल दिखाना, कहना कि ये है हमारा वोट। तो मैं तो ये कहता हूँ नवाज शरीफ साहब के आने से अगर इस मुल्क के लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा तो उस रिलीफ को जो है वो बता दें, वो महंगाई कैसे खत्म होगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, आ जाए मुल्क
उन्हीं का मुल्क है, आ जाएं 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मुल्क से बाहर गए हुए, आ जाएं, आके लोगों को रिलीफ दें। और उसके बाद इलेक्शन जहां तक है ना, असल मसला ये है कि इलेक्शन कब होंगे। नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक मुल्क वापस नहीं आएंगे जब तक मुल्क में इलेक्शन की फिजा नहीं बन जाएगी। उस सूरत में अगर वो मुल्क वापस आते हैं, उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जाता है, उनका ग्राफ ऊपर जाएगा। वो इलेक्शन कैंपेन मुल्क में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मुल्क में एक इलेक्शन का माहौल बन जाए, उसके बाद में मुल्क में वापस आऊं, फिर मेरे खिलाफ कुछ भी होगा तो मेरा जाहिर है मैं हीरो बनूंगा, मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा। ऑल डिपेंड्स ऑन इलेक्शंस डेट। ठीक है अमीर अब्बास साहब, आपकी जानिब आ जाती हूँ, आपसे भी पूछ लेती हूँ कि आपको भी कंफर्म लग रहा है जो अक्टूबर की डेट सामने आई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, वो ठीक है? वो शख्स अपने सगे भाई की 16 माह की हुकूमत में पाकिस्तान वापस ना आए। जिस शख्स का सगा भाई प्राइम मिनिस्टर है 16 महीने, वो वापस नहीं आया। आज गैरों की हुकूमत है, आप तवक्को कर रही है कि वो पाकिस्तान वापस आएगा। जिसका सगा भतीजा पंजाब का चीफ मिनिस्टर था, वो वापस नहीं आया। जिसका अपना समधी पाकिस्तान का वजीर खजाना था, वो वापस नहीं आया। जिसके कजन आसिफ अली जरदारी की हुकूमत थी पंजाब पाकिस्तान में और सिंध में, वो वापस नहीं आया। अगर पंजाब की जेलें गैर महफूज थी, अगर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अडियाला जेल गैर महफूज थी, तो उनको सिंध की जेलें पेश कर सकते थे आसिफ जरदारी साहब। अमीर अब्बास साहब, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स एक्चुअली तैयार नहीं थी ना, इसी वजह से वो फैसले लिए नहीं गए। 16 महीनों में वापस नहीं आए। आप उनसे तवक्को कर रहे हैं कि वो आज इस दश्त में अब मार खाने के लिए, जेलें भुगतने के लिए वो पाकिस्तान आएंगे। तो एक तो वो कतन पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक जब तक उनको इस बात की यकीन दहानी ना हो जो अपने भाई की हुकूमत में वापस नहीं आए, वो भी वापस नहीं आएंगे। सही है, ठीक है। अगर उनको वापस जेल जाना पड़ा तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। उनकी बीमारी को जिस तरह से इन्फ्लेट करके बताया गया, 19 नवंबर 2019 से लेकर आज तक 28 अगस्त 2023 तक उनकी कोई मेजर सर्जरी नहीं हुई। वो कभी कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन उनकी नहीं हुई, बरतानिया से लेके दुनिया के किसी मुल्क में। वो 2 दफा दुबई आ चुके हैं, वो सऊदी अरब गए हैं, वो यूरोप के दौरे पे 2 दफा जा चुके हैं, बरतानिया घूमते रहे हैं। नजम सेठी साहब के साथ बरतानिया की नहरों में वो कश्ती रानी करते रहे, उन्हें कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उनके पाकिस्तान वापस आने की बात होती है तो उनकी बीमारियां वापस फूलना शुरू हो जाती हैं। उनकी पार्टी भी उनका बार बार इम्तिहान लेती है। ये जो तारीखें देते हैं ये नवाज शरीफ नहीं देते, ये पार्टी उनको दिफाई पोजीशन में खड़ा कर देती है कि वो सितंबर में आ रहे हैं, वो अगस्त में आ रहे हैं, अक्टूबर, वो नहीं आना चाहता, उनको बनवाना चाहते हैं। मतलब साहब मियां साहब आएंगे तो हालात बदलेंगे। आप भी एग्री कर रहे हैं मीर के पॉइंट से कि जी ये पार्टी वाले ही हैं जो प्रेशराइज कर रहे हैं, इसी वजह से जी कोई ना कोई डेट आ जाती है, कभी राना साहब कुछ कह देते हैं, इसके अलावा कभी अता तार साहब कुछ कह देते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो बैक फुट पे हैं, वो कह रहे हैं मुझे रहने दे लंदन में। नहीं सही है, लेकिन अमीर अब्बास साहब की बात से किसी हद तक इत्फाक किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मियां जावेद लतीफ़ है, ये तो मियां नवाज शरीफ की मर्ज़ी से डेट्स का अनाउंस करते हैं, या इसी तरह के उनके जो ख़ास हैं। आपको पता है ना कि PMLN में 2-3 हिस्से हैं, तो जो मियां नवाज शरीफ या मरीम नवाज के हिस्से में जो लोग हैं वही लोग अनाउंस करते हैं। मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। और जो खुर्शीद शाह की आपने बात की, खुर्शीद शाह को पीपल्स पार्टी में नून लीग का नुमाइंदा समझा जाता है। ये मैं बड़ी अजीबोगरीब बात कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी में खुर्शीद शाह को हमेशा नून लीग का नुमाइंदा तस्वर किया जाता है। और मेरा भी यही ख्याल है कि मियाँ साहब नहीं आएंगे। जिन लोगों का ये ख्याल है ना कि वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा तो आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मियाँ नवाज शरीफ नहीं आएंगे। वो बड़े बुज़दिल हैं इस हवाले से कि वो गिरफ़्तारी और जेल से बहुत डरते हैं। जहाँ तक आपकी ये बात है कि जी उनकी आने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी, ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम के साथ बड़ा मजाक है कि जी हमें एक और मौका दे दें तो फिर हम ये हल कर देंगे, वो हल कर देंगे। ओ भाई, ये जो 40-50 साल हुक्मरानी की है, ये किसने किया है? आपके अब्बा जी ने या मेरे अब्बा जी ने की है? आप लोगों ने की है। तो आप लोग 40-50 साल मसाइल हल नहीं कर सके, बल्कि मसाइल में इजाफा किया। आप लोगों की आमद से पहले पाकिस्तानी अच्छे भले खुशहाल थे, एक आदमी कमाता था और 8-10 अफराद खाते थे। आप 80 की दहाई में देख लीजिए कि हर घर का ये मॉडल था कि एक फ़र्द कमाता था, 6-7-8 अफराद खाते थे। जब से ये तशरीफ़ लाए ये माहरीन, इन्होंने हमारे ख़जाने को चाटा। ये वो जोंके हैं जो ख़जाने के जिस्म के साथ लिपटी हुई हैं और अभी तक खून चूस रही हैं। ये सारे ड्रामेबाजियाँ ख़त्म करें कि मैं आऊँगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। और भाई आप अपनी जायदादें बेचें ना बाहर की,
آپ اپنا سوئٹزرلینڈ میں جو پیسہ پڑا وہ لائیں نا اس ملک میں, یہ جتنے چور چکے ہیں یہ لائیں پیسہ واپس, پاکستان ٹھیک بلا اچھا بلا ملک ہو جائے گا. یہ کیا مذاق ہے, ایک موقع اور دیں تو فلانا موقع اور دیں. مظہر صاحب ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ میرے سامنے ہے. فاروق حمید صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ بڑی غور طلب ہے یہ سٹیٹمنٹ کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا اور حکومت میں اگر میں آ جاتا ہوں تو میں مہنگائی کو ختم کروں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام اب پھر سے تیار ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کو سننے کے لیے, کہ مطلب آپ نے کیا سمجھا کیا ہوا ہے عوام کو؟ نہیں, ایک بات تو ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں جو لیول آف اویئرنیس ہے اور جو شعور ہے اب اس طرح کا نہیں رہا جس طرح کہ آج جو ان کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا جاتا تھا. میرا خیال وہ ایسی صورتحال اب نہیں ہے. اب جب بھی الیکشن ہوں گے ہوپ فلی آنے والے مہینوں میں, تو میرا خیال ہے لوگ جو ہیں وہ اب یہ تمام چیزوں کا کو ذہن میں رکھیں گے کہ ایگزیکٹلی کس پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں کیا دیا, کس نے کیا نہیں دیا, کس کے دور میں ہم نے ہماری زندگی کوالٹی آف لائف ہماری بہتر تھی, کس نے ہمیں زیادہ بیرونی قرضوں کے انڈر جو ہے وہ دبا دیا. اور یہ چیزیں تو اب نظر آ رہی ہیں. اور پھر ظاہری بات ہے, دیکھیں نا مقصد اس ریاست کا کیا ہے. مقصد ریاست پاکستان کا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ خوشحال ہوں, اس لیے پاکستان بنا تھا. اگر پاکستان کے عوام خوشحال نہیں ہیں, پاکستان کے عوام کے وہ زندگیاں جو ہیں وہ اگر ان کے جو حالات جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایک نا امیدی, ایک مایوسی والی صورتحال ہے. تو وہ ظاہری بات ہے جن لوگوں نے ان پہ حکمرانی کی ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں اپنا پولیٹیکل پارٹیز کی, تو پھر وہ اپنا فیصلہ تو کریں گے جو وہ سمجھتے ہیں بہتر فیصلہ. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جو چیز صحیح ہے اس کو کہنی چاہیے کہ ٹھیک ہے کہ پی ایم ایل این کے دور میں یہ دیکھیں نا اس طرح کے یہ جو پاور پلانٹ بنے ہیں, بھکی پاور پلانٹ, حویلیاں بہادر, سائیوال کول پاور پلانٹ, یہ انہوں نے آلٹرنیٹیو انرجی والے کے وہ بنائے ہیں جو کہ بہت ایکسپینسو ہیں. لیکن ریاست پاکستان کی جو اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو وہ بھی ہمیں بتانی چاہیے کہ ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر, بلکہ اس سے بھی کم, 2 چائنیز سپلائیڈ نیوکلیر پاور پلانٹس 1200 میگا واٹ ایچ, 2400 میگا واٹ کراچی میں کی ہے, جو کہ اب نیشنل گرڈ میں بجلی آ رہی ہے. آپ جو بھی کہیں کہ معاملہ لیٹ ہو گیا, لیکن تھر کول کا بلاک 1 جو ہے 2000 میگا واٹ بجلی اس کی بھی نیشنل گرڈ میں آ رہی ہے. پھر وہ جو کچھ ہائیڈرو ڈیمز ہیں جو کہ سی پیک کے طرح بنے ہوئے, ٹھیک ہے فاروق صاحب, پوائنٹ آپ کا سامنے ہے. ہائیڈرو پاور آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے ویژن کا, وہ ہمارا ویژن یہی ہے ریاست پاکستان کا, چاہے جو بھی پولیٹیکل پارٹی اب ہو, کہ ہم نے ہائیڈرو پاور کی طرف جانا ہے تاکہ لوگوں پہ یہ بوجھ جو ہے وہ کم ہو. دیکھیں نیلم جیلم تقریباً اپنا بری حالت ہو گئی تھی جو پچھلے سال فلڈز آئے تھے, لیکن الحمدللہ ہم نے ریپیئر کیا نا چائنیز کی مدد کے ساتھ, اور وہ 960 میگا واٹ اب وہ بھی آپ کے گریڈ میں آ گیا. تو اوور آل ریاست پاکستان کی کوشش ہے, لوگ ایسے اچھے لوگ موجود ہیں جن کا ویژن ہے کہ ہم نے پاکستان میں کیسی بجلی کو سستا کرنا تاکہ لوگوں کی جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں. ٹھیک ہے فہیم, میں مظہر صاحب کے پوائنٹ سے ریلیٹ کر کے آپ سے جاننا چاہوں گی. مظہر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ نواز شریف اگر وہ پیسہ جو وطن سے باہر, ملک سے باہر ان کا ہے, جو منی لانڈرنگ ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ کرپشن کا جو پیسہ ہے وہ واپس لے آئیں, تو یہ تو مسئلے ویسے ہی ہمارے ملک کے آدھے سے زیادہ ختم ہو جائیں. تو کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں فہیم صاحب, آپ بتائیے گا. مظہر صاحب کا اشارہ کس کی, کون آخر پیسے یہ واپس لے کر آئے گا؟ دیکھیں میں تو پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بزدل ہیں اور وہ جیل میں رہنے سے ڈرتے ہیں اور وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, تو ان سے ڈیل کون کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں. ان سے ڈیل کر کے انہیں ملک سے باہر جانے کے لیے کہتا کون ہے؟ اور کیا ملک سے باہر صرف اور صرف نواز شریف کا پیسہ ہے؟ کیا ملک سے باہر کسی کے جزیرے نہیں ہیں؟ اور آپ کے سوال میں آپ کا جواب آ گیا نہیں ہے. صحیح, کیا وہ پیسہ واپس نہیں آنا چاہیے؟ پھر میں ایک بات اور, جب بھی فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, اتنے سارے ڈیمز بنا دیے, کینپ سے بجلی یہاں پہ آنا شروع ہو گئی, بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک بجا فرما رہے ہیں. لیکن میرے بھائی مجھے اس وقت بجلی کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس بجلی بن جائے, وہ بجلی گھر میں پڑی رہے. مجھے میرے گھر میں بجلی چاہیے. میرے گھر میں بجلی پہنچانے کے لیے آپ کو اس ملک کا ٹرانسمیشن سسٹم بہتر بنانا پڑے گا. اور نیپرا کی رپورٹس کہتی ہیں کہ جناب آپ وہ سسٹم کئی سالوں سے بہتر نہیں بنا پا رہے. آپ 24 ارب روپے سالانہ صرف اس مد میں لیتے ہیں اور وہ نہیں کر پائے, اپنے سسٹم کو بہتر نہیں بنا پائے آپ این ڈی ڈی سی کا. پھر ایک اور سوال,
जो अभी चलें इसी से लिंक करके मैं एक बात करता हूँ हाँ। कि जो मुल्क से बाहर तो ये अय्याशियाँ करने के ऊपर हम बात करते हैं, ये मुल्क में जो अय्याशियाँ हो रही हैं, जो अशराफिया को मिल रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में अशराफिया को, जिसमें सरकारी मुलाजमीन हैं और अदलिया के लोग हैं और बाकी लोग हैं, उन पर 17 अरब डॉलर सालाना खर्च होते हैं। 300 रुपए का डॉलर है, जरा लगा लीजिए 17 अरब, 5100 अरब रुपए आप सिर्फ और सिर्फ अशराफिया पर खर्च करते हैं, इस मुल्क में उन्हें मराद देकर। जी क्या है ये मुल्क? फिर आप कहते हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर जाके बैठ गया है। अमीर अब्बास, आपकी जानिब आऊंगी, आप कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, अब जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक है, चले मैं प्रिसाइज जैसे करके क्वेश्चन फहीम आपके भी बात सामने कर रख रहे देती थे हूँ। कि अमीर अब्बास बहुत साहब, सारे लोगों का आपसे मैं पैसा ये पड़ा पूछ हुआ है। लेती हूँ कि पीपल्स पार्टी क्या रुकावट बनेगी नवाज शरीफ के आने में? आपकी आवाज नहीं आई सना। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी क्या रुकावट बनेगी नवाज शरीफ के वतन वापस आने में? नहीं, पीपल्स पार्टी को रुकावट नहीं बनेगी नवाज शरीफ की वापस आने में। पीपल्स पार्टी को तो नवाज शरीफ की वापसी सूट करती है, क्योंकि अभी भी तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट है इन दोनों सियासी जमातों के लिए। सही। आप आज मुल्क में इलेक्शन करवा दें, आप सिर्फ पीटीआई के कैंडिडेट्स को इलेक्शन कंटेस्ट करने दें, आप पीटीआई के चेयरमैन को भले जेल में रखें, लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने दें आप तहरीक इंसाफ को। सही। ये रहा मैदान, ये रहा घड़ा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन के नताइज के सामने आते हैं। सो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अभी तक दोनों तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अगर आना चाहती है तो उन दोनों को आपस में कोई ऐसा पॉलिटिकल अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि वो मिलकर पीटीआई का मुकाबला कर सके। सही है। और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों को जो अपनी दोस्ती और दुश्मनी है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक उनके लिए इमरान खान की दुश्मनी है। तो वो अपने अंदर वो ये नहीं चाहेंगे कि उनको तहरीक इंसाफ या कोई और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करके और उनको पिछाड़े। ठीक है, लेकिन अभी तो फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की तैयारियां की जा रही हैं और उसके बाद आने की बात की जा रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अमीर अब्बास। इसके साथ ही मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम इलेक्शन की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात इलेक्शन की करेंगे। पीपल्स पार्टी अब खुलकर मैदान में आ चुकी है। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की बात की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब फारूक सत्तार की जो स्टेटमेंट है कि पीपल्स पार्टी को पहले से पता था कि हल्का बंदियों में वक्त लगेगा। तो सूरत हाल क्या है? क्या दोनों तरफ खेलना चाह रही है विकेट के पीपल्स पार्टी? ऐसा ही है सूरत हाल फारूक हमीद साहब? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में जब ये फैसला हुआ था कि जनाब हल्का बंदियाँ दोबारा होंगी, सेंसस को अप्रूव किया गया जो नया सेंसस था, तो वो तो देखें इतने सीनियर हमारे मोहतरम सियासतदान हैं, उनको पता कि भाई हल्का बंदियों में टाइम लगेगा, ये ओवरनाइट तो नहीं हो सकता जी। तो इसका मतलब ये कि दे न्यू के ये 90 दिन का काम नहीं है। It will take time. लेकिन अब ये भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रही है कि जी हमें तो श्योर किया गया था कि नहीं इलेक्शन जो है वो फिर भी 90 दिन में हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल वो अब देखना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी इस तरह की ये जो स्टेटमेंट आ रही है इसका ये भी एक वजह हो सकती है कि वो अपना एक आवाम की नज़र में एक डेमोक्रेटिक इमेज, जमहूरी इमेज जो है उसको कायम रखें कि जनाब देखें हम बिल्कुल बुक के मुताबिक, आइन के मुताबिक हम जा रहे हैं, चाहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तो भी वो इलेक्शन शेड्यूल, वो तमाम चीज़ें उस लेवल, उस पॉइंट पे तो वो नहीं पहुँची है। तो ये अब सियासत भी आप उसको कह सकते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स भी है, और जाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स मतलब आप एग्री कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस टाइम विकेट के दोनों जानिब खेल रही है? नहीं, बिल्कुल वो तो नजर आ रहा है, देख रहे हैं। ठीक है फहीम, तो कोई चीज़ आपकी जानिब आऊंगी, टाइम तो चूंकि शॉर्ट है, मुझे शॉर्ट कमेंट आपकी जानिब से भी चाहिए। आपको सूरत हाल क्या लग रही है? क्योंकि इलेक्शन का दबाव तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जिस तरह बार बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आप देख सकते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में आयन जमहूरियत की बात की जा रही है, इलेक्शन की बात की जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है? आपको भी सूरत हाल दोनों विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए नजर आ रही पीपल्स पार्टी? देखिए सना, मैंने आपके प्रोग्राम में शायद 2 हफ्ते पहले ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी को 90 रोज़ में इलेक्शन सूट करते हैं और वो चाहती है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ में हो जाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको जो ये हल्का बंदियाँ हैं उनके ऊपर तो ज़ाहिर है उन्हें एतराज़ है ही, जो मरदमशुमारी है उसके ऊपर तो उन्हें एतराज़ है ही, लेकिन सिंध
جہاں پر جو ہے ان کی ایک 10 سال حکومت رہی ہے، وہاں پر جو ہے انہوں نے ان کا اپنا انتظامی سیٹ اپ جو ہے وہ ایک ایسا بن چکا ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے اور اس انتظامی سیٹ اپ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں یا ان کے خلاف کوئی آپریشن یا کوئی ایسی چیز شروع ہو جاتی ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ ان سے دور ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ پیپلز پارٹی کا برا وقت آ گیا ہے اور اس انتظامی سیٹ اپ میں موجود لوگ بھی انہیں سپورٹ نہ کریں، تو پیپلز پارٹی ان سب چیزوں سے ڈری ہوئی ہے۔ میں آپ ہی کے پروگرام میں یہ بات بہت واضح الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی 90 دن میں الیکشن چاہتی ہے۔ اب آج فاروق ستار کی بات کے اوپر جو آپ کا اگلی بات تھی، دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ 90 دن میں الیکشن نہیں چاہتی اور ایم کیو ایم جو ہے اس کے لیے آئین سامنے رکھتی ہے۔ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑیں تو اس کے لیے جو ہے الیکشن کمیشن کو 120 دن چاہیے، اور 120 دن میں اگر وہ الیکشن کمیشن اپنا وہ کر لیتا ہے، تو میں آپ کے پروگرام میں یہ بھی بتا چکا ایک دفعہ اور بھی کہ یہ جا کے آپ کا کوئی بنتا ہے نومبر کا اینڈ، جب نومبر کے اینڈ میں حلقہ بندیاں ہو چکی ہوں گی، 120 دن گزر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد اگر فروری میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو یہ کتنے دن بنتے ہیں؟ یہ تو 60 دن بھی نہیں بنتے، تو آرام سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ فروری میں جا کے ہو سکتے ہیں۔ تو 120 دن اور 60 دن یوں لگا لیجیے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ فروری میں جا کے الیکشن ہو جائیں گے، اور اس وقت تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہوگی، وہ انہی الیکشن میں شرکت کرے گی جو فروری میں ہوں گے، اور ایم کیو ایم کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس وقت سب جو ہیں وہ مل کر کھیل رہے ہیں، عوام میں اپنا ایک بیانیہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں یہاں پر یہ مخالفت کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہماری بات یہ ہے، تو سب مل کے ہی کھیل رہے ہیں تقریباً۔ ٹھیک ہے امیر عباس، آپ کو بھی یہی لگتا ہے نون لیگ پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور دوسری جانب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہی بلیم گیم چل رہا ہے اور اس میں وہی بات الیکشن اب ٹائم پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن پیپلز پارٹی ایسے میں کیا کر رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ایسے میں منافقت کر رہی ہے۔ صحیح۔ حسب معمول پیپلز پارٹی ہپوکریسی ان دی نیم آف ڈیموکریسی کر رہی ہے، جو پیپلز پارٹی کا وتیرہ ہے۔ یعنی آپ 16 مہینے اس حکومت کا حصہ رہے، آپ جانتے تھے کہ مردم شماری اگر ہوگی اور وہ منظور ہو جائے گی تو اس مردم شماری کے منظوری کے نتیجے میں آپ کو حلقہ بندیاں کرنا پڑیں گی، حلقہ بندیاں ہوگی تو 4 مہینے کم از کم حلقہ بندیوں پہ لگیں گے، اس کے بعد پھر الیکشن کا شیڈول آئے گا تو 6 سے 7 مہینے کم از کم الیکشن پہ لگیں گے۔ آپ کا چیف منسٹر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ میں بیٹھا، کیوں بیٹھا؟ وہاں اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم منظور نہیں کرتے۔ اگر 2008 کا الیکشن بغیر مردم شماری کی ہو سکتا ہے، اگر 2013 کا الیکشن بغیر مردم شماری کی ہو سکتا ہے، تو 2023 کا الیکشن بھی بغیر مردم شماری کی ہو سکتا تھا، جو مردم شماری 2017 میں ہوئی تھی۔ آپ کو اس مردم شماری کو ابھی فوری طور پر منظور کرنا آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں تھی۔ یہ مردم شماری اس کے نتائج آپ کچھ دن کے بعد بھی منظور کر سکتے تھے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آنے والی حکومت بھی منظور کر سکتی تھی، لیکن جب آپ نے منظور کر لیے تو اس کے بعد پھر یہ بحث چڑھ گئی، اور اس وقت میڈیا چیخ کر بتا رہا تھا پیپلز پارٹی کو اور ان ساری جماعتوں کو کہ آپ مشترکہ مفادات کاؤنسل میں اگر مردم شماری کے نتائج کی منظوری دیں گے تو پھر الیکشن کے اوپر سوالات اٹھ جائیں گے۔ اس وقت مراد علی شاہ کو پڑھنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے امیر آپ کا پوائنٹ آ گیا، کیونکہ ٹائم شارٹ ہے، ایکچولی مجھے جلدی جانا ہے۔ مدر صاحب آپ کی طرف ہمارے تجزیوں سے ہٹ کے ایک بات بڑی اہم ہے کہ ایک تو ہمیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھنا چاہیے، وہاں کیس کیا ہوا ہے، وہاں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس میں 2 نگران وزیر اعلیٰ شریک ہوئے، وہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں تھے، یہ پوائنٹ بھی سپریم کورٹ میں ریز ہوگا۔ تیسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو 10 سال نہیں ہوئے، 15 سال ہوئے ہیں مسلسل سندھ پر حکومت کرتے ہوئے۔ چوتھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میاں نواز شریف کا نام لیا جائے، ہمارے پیارے دوست فہیم صدیقی صاحب تھوڑا مائنڈ کرتے ہیں۔ فہیم صدیقی صاحب، ہمارا تو مطالبہ ہے کہ جتنوں کے بھی پیسے باہر پڑے ہیں، جو بھی ہے وہ سب اس ملک میں لے آئیں، جنہوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے وہ لے آئیں۔ اس میں خواہ بیوروکریسی ہے، خواہ سول بیوروکریسی ہے، یا ملٹری بیوروکریسی ہے، یا ججز ہیں، جو بھی ہیں، یا بزنس مین ہیں، یا سیاستدان ہیں، مظہر وہ پیسہ بلّہ صاحب، واپس فاروق لے حمید صاحب، امیر صاحب، فہیم صدیقی صاحب، آپ تمام پینلسٹ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ثنا کیوان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔